بھائی کعبے میں تو 360 بت پڑے ہوئے تھے، پاک کن نے کرایا؟ پاک کس نے کرایا؟ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے قبلۃ ترضاھا، مجھے تو اللہ کہتا ہے کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بھائی اللہ تو ضرورتوں سے پاک ہے۔ اس قبلے کو جو کعبہ بنایا ہے تیری رضا کے واسطے بنایا ہے۔ کعبے کی رضا نہیں چاہیے، کعبے والے کی رضا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں ایک اور شعر کہا ہے، پر ایک گل عاشقاں دا سودا ہے۔ آپ اس سطح دے عاشق نہیں ہیں جتھے اعلیٰ حضرت پہنچے نے نا، اسی اتھے پہنچے کوئی نہیں، سانو ہوا بھی نہیں لگی۔ اعلیٰ حضرت نے حاجیوں سے ایک بات کی ہے، سنا دوں؟ فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بولو اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور ایک شاعر نے تو کمال کر دیا، انہوں نے کہا کہ اور پروانے ہیں، اور پروانے ہیں جو کعبہ پر ہوتے ہیں نثار، وہ اور پروانے ہیں جو کعبہ پر ہوتے ہیں نثار۔ شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کتبوں کی جمع ہے نا اقطاب، یہ ولایت کا سب سے اونچلا درجہ ہے۔ تو فرمایا کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف دور والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف دور والا تیرا۔ یعنی دنیا کعبے دی دیوانی ہے، کعبہ حضور دا دیوانہ ہے۔ دنیا کعبے دی عاشق ہے، کعبہ حضور دا عاشق ہے۔ تو اس لیے فرمایا قبلۃ ترضاھا، اس کو ہم کعبہ بنائیں گے اس لیے کہ تو اس پہ راضی ہو جا۔ بولیے تو اس پہ راضی ہو جا۔ اور مولا روم نے بڑی عجیب بات کہی ہے یہاں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے قبلے اپنے اپنے ہیں، لوگوں کے قبلے بادشاہوں کا قبلہ ہے کہ تاج ہو، تخت ہو، اور وہ جو سنہری وہ تاج ہوتا ہے وہ ہمارے سر پہ چمکتا رہے، یہ بادشاہوں کا قبلہ ہے۔ اور دنیا دار لوگوں کا قبلہ ہے سونا چاندی مال دولت۔ اس کے لیے ماشاءاللہ سعودیہ بھی جائیں گے، امریکہ بھی جائیں گے، پر اذان سن کر مسجد میں، کیونکہ انہوں نے قبلہ ہی اس کو بنا رکھا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جو حسن پرست لوگ ہیں ان کا قبلہ ہے یہ مٹی سے بنے ہوئے چہرے، چنانچہ وہ اس پہ لاکھوں روپے خرچ کریں گے، کروڑوں روپے خرچ کریں گے، بندوں کو قتل کر دیں گے۔ اور انہوں نے اسی جہان فانی کے ان فنا ہونے والے بتوں کو اپنا کعبہ بنا رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ جو عابد اور زاہد لوگ ہیں ان کا قبلہ اور کعبہ یہ ہے کہ اللہ میں نیکی کروں تو فوری قبول فرما لے، تو فوری قبول فرما لے۔ اور فرمایا جو بد کردار اور فضول لوگ ہیں ان کا قبلہ کعبہ کیا ہے؟ ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، ادھر کھا لیا ادھر سو لیا اور ادھر جا کے باتھ روم میں فارغ ہو گئے، ان کا کعبہ قبلہ اتنا ہی ہے۔ اور فرمایا عاشق جو مسلمان عاشق ہو اس کا قبلہ لازوال ہے، اس کا قبلہ چونکہ اس نے قبلہ ذات خدا کو بنایا ہے، ذات مصطفیٰ کو بنایا ہے، تو ذات خدا پہ بھی زوال کوئی نہیں، ذات مصطفیٰ پہ بھی زوال کوئی نہیں، لہذا اس کا قبلہ لازوال ہے۔ تو بھائی ہرس اور ہوس کے لوگوں کا قبلہ اور ہے، سیاستدانوں کا قبلہ اور ہے، اور ماشاءاللہ پیٹ پرست مولویوں کا قبلہ اور جعلی پیروں کا قبلہ اور ہے۔ پر اللہ فرما رہا ہے یہ جو کعبہ قبلہ بن رہا ہے ترضاھا، یہ صرف تیری رضا کے لیے بن رہا ہے، اور میرے محبوب میری رضا بھی تیری رضا میں چھپی ہوئی ہے۔ یہاں ایک بات سنا دوں اگر آپ سبحان اللہ کہیں، قبلۃ ترضاھا، 3 دن گزر گئے جی، ہمارے نبی پاک کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہیں ملا کھانے کو 3 دن۔ اما عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راوی ہے، اور 3 دن آپ مسلسل
جا رہے ہیں مسجد میں دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ کھانا دے دے، یا اللہ کھانا دے دے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن، تیسرا دن جب آپ مسجد نبوی میں دعا کرنے گئے، اماں جی عائشہ کہتی ہیں حضور نکلے، میں نے گھر کی کنڈی لگا دی، ابھی بیٹھی ہوں دروازے پہ دستک ہو گئی، کہو نا سبحان اللہ۔ تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ دروازے پہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آواز آئی امی جی دروازہ کھول دیجئے، میں عثمان ابن عفان آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اماں جی فرماتی ہیں میں نے دروازہ کھولا، عثمان اندر آئے، آتے ہی پوچھا اماں جان بتائیے میرے آقا کا کیا حال ہے؟ تو یہ سنتے ہی اماں عائشہ رونے لگ پڑی۔ اماں عائشہ نے کہا بیٹے عثمان آج 3 دن گزر چکے ہیں، اہل رسول فاقے کی زد میں مبتلا ہے، ایک لقمہ بھی کھانے کو نصیب نہیں ہوا۔ اے عثمان آج 3 دن گزر چکے ہیں، اہل رسول کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، اور میرے آقا نامدار اپنی کمر مبارک جھکا کے چلتے نظر آ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ اے عثمان ان کے چہرے پر بھی بھوک کے نمایاں اثرات نظر آ رہے ہیں۔ حضرات محترم میرے آقا نے یہ بات سنی، حضرت عثمان نے یہ بات سنی تو زار و قطار رونے لگ پڑے اور خود کہنے لگے امی جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے محبوب پر اتنا فاقہ آ جائے، میرا مال کس لیے ہے، عبد الرحمن ابن عوف کا مال کس لیے ہے۔ حضرت عثمان دوڑ کے گئے اونٹنی کے اوپر، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالت الخفا میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اونٹ کے اوپر جو لا دے، پنیر لا دی، اور جناب اس وقت کا آٹا کھجورے دیسی گھی لاد کر حضور کے گھر پہنچایا، اور پھر جلدی میں کہنے لگے 3 دن کی بھوک ہے، اس کو پکانے میں تو ٹائم لگے گا۔ دوڑ کے دوبارہ گھر گئے، بکری کا بھنا ہوا گوشت لے کر آئے اور پکی پکائی روٹیاں لے کر آئے، عرض کرنے لگے امی جان آپ کھا لیجئے، حضور آئیں گے تو کھا لیں گے۔ ابھی حضرت عثمان باہر نکلے ہیں، اماں عائشہ نے کنڈی لگائی ہے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو آپ نے فرمایا کون؟ میں باہر سے آواز آئی عائشہ میں آمنہ کا لال آیا ہوں۔ عائشہ دروازہ کھولیے، اماں عائشہ نے دروازہ کھولا، داخل ہوتے ہی میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں نے بڑی رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں تاکہ کشکول اٹھا کر گلی گلی دروازے پر مانگنے والوں کو پتہ چل جائے فقیر وہ نہیں ہوتا جو در در سے مانگے، فقیر وہ ہوتا ہے جو رب کے گھر سے مانگے، فقیر وہ ہوتا ہے جو رب کے گھر سے مانگے۔ عائشہ میں نے دعائیں تو بڑی مانگی ہیں، اب معزز سامعین توجہ کیجیے، اما عائشہ کہتی یا رسول اللہ آپ کی دعائیں قبول ہو گئی، یہ دیکھیے اونٹ، یہ جو آ گئے، پنیر آ گئے، اور بتاتے درمیان میں بتایا پکی پکائی روٹیاں اور بھنا ہوا بکری کا گوشت آ گیا ہے۔ آگے بتانا چاہ رہی تھی اما عائشہ عادل گڑھ کے غیرت مند مسلمانوں، مگر میرے نبی نے خاموش کر دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ اب یہ نہ بتا کہ آیا کیا کیا ہے، یہ بتا کہ لے کے کون آیا ہے، اب تو یہ بتا کہ لے کے کون آیا ہے۔ تو اما عائشہ نے جو بتایا اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ جس کے نکاح میں آپ نے 1 لخت جگر عطا فرمائی، جب وہ پردہ کر گئی تو آپ نے دوسری لخت جگر عطا کر دی، جب وہ بھی پردہ کر گئی تو آپ نے فرمایا عثمان آنسو نہ بہا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے حضور نے فرمایا عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی میں باری باری تیرے نکاح میں دیتا جاتا، کیونکہ تجھ سے اچھا داماد کوئی نہیں، مجھ سے اچھا سسر کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ عثمان